جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ جو پہلگام میں جتنے بھی 28 افراد ظلماً مارے گئے ہیں، ظلم کسی بھی طرف سے ہوا تو وہ بیچارے مظلوم ہیں۔ ہم ان کی اس مظلومانہ دردناک قسم کی موت پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا کی کسی بھی خطے میں اسلام کا یہی پیغام ہے کہ کہیں بھی ظلم نہ ہونے پائے۔ ظلماً جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو آدمی بھی جان سے جاتا ہے تو وہ مظلوم ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کے اعتبار سے تو ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک تو مکار بہت ہے، منافق ہے، اور وہ ہمیشہ پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے بغیر تحقیق تفتیش کے، کہ اس واقعے کے ہونے کے فوراً 5-10 منٹ بعد کے اندر ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور اس بنیاد پر اس نے ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے، جنگی ماحول پیدا کر دی ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، جنگ کریں گے۔ خود ہی یعنی کہ وہ جج بن گئے ہیں، خود ہی جو ہے گواہ بن گئے ہیں، خود ہی واقعے کے تفتیش کار بن گئے ہیں، جو کہ سراسر پورے ضابطے کے اعتبار سے غلط ہے۔ اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کریں۔ البتہ انڈیا کی سابقہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس طرح ہمیشہ سے وہ ایک ڈرامہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے لوگوں کو مارنے سے بھی گریز بھی کرتا، اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے، جس کے اندر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں، تو اپنے مذمومانہ مقاصد کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اور شروع سے اس کا یہ ایک نعرہ ہے اکھنڈ بھارت کا۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان جو آزاد ہوا تھا انگریزوں سے، یہ نعوذ باللہ ان کے ہاں آزادی غلط ہے، یہ انڈیا کا ہی حصہ ہے۔ آج تک انڈیا نے پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، جس وجہ سے اس کی تمام کوششوں کا اگر آپ مرکز اور مدار دیکھیں، آج تک اس کی جتنی بھی حرکات اور سکنات ہیں وہ صرف پاکستان کو نعوذ باللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک ہو کہ وہ پاکستان کو مٹانے کے دربے ہے۔ تو اس کی سابقہ روش کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اس کی ایک سازش ہے جس سے وہ مقاصد اپنے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنی مرضی سے چاہے جس طرح بھی ختم کر سکتا ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ پاکستان پورے عالم اسلام کا بازو شمشیر زن ہے۔ بازو شمشیر زن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کو ایک وجود سمجھ لیں تو اس وجود کا یہ جو بازو ہے، اس بازو کے اندر جس میں تلوار ہو اسے کہا جاتا ہے کہ بازو شمشیر زن۔ تو وہ پورے اسلامک ورلڈ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ واحد ایٹمی قوت ہے، اور الحمدللہ اس کے محافظ ہر وقت بیدار چکنا ہیں، اور وہ دین کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم ان دشمنوں کے لیے ہر قسم کی تیاری کر کے رکھو۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی ایک تو واحد پاکستان کا منظم ادارہ ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں جتنے بھی پور کمانڈرز ہیں تو ماشاءاللہ وہ ہر وقت پاکستان کی سالمیت، بقا، اس کی حفاظت کے اندر کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، کوئی ایک لمحہ بھی سستی کا نہیں گزارتے، خواہ وہ سائنس کا میدان ہو، جنگ و حرب کا میدان ہو، اسلحے کا میدان ہو، ہر شعبے کے اندر الحمدللہ اس نے بے مثال ترقی کی ہے، اور اسی ترقی کے ضمن میں اس نے ایٹم بم بھی بنایا ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں تو وہ بالکل بیدار ہیں، اور سرحدوں پر یہ جو حفاظت کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے راستے کی حفاظت کے لیے ایک آنکھ جب جاگتی ہے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو الحمدللہ یہ ملک پاکستان یہ جو حفاظت فرما رہے ہیں، درجہ اسباب کے اندر ان کی حفاظت کی وجہ سے ہی پورے پاکستان کے اندر مساجد آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، مدارس میں دینی تعلیم ہو رہی ہے، مسلمان اپنی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں الحمدللہ، اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کی افواج بیدار ہیں، ہوشیار ہے، ہر وقت اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلامی تاریخ کے اندر پہلی جو ہجرت ہوئی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور پھر آپ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں، اور مدینہ کا نام رکھا ہے مدینہ طیبہ، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو یہ بہت ساری نسبتیں پاکستان کو مدینہ منورہ سے حاصل ہیں۔ وہ اس طرح کے 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر اگر کلمے کے نام پر کہیں ہجرت ہوئی ہے تو مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد پاکستان کی ہجرت ہے، جو پاکستان کے لوگوں نے ہجرت کی اس ملک کے لیے، جو اس ملک کی بنیادی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ بنا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان واحد وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اور کلمے کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی،
میں ایک بڑے پیر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی ہجرت کے اندر جن لوگوں نے ہجرت کرتے ہوئے شہادت نوش کی ہے، بے گناہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ اس وقت لوگوں نے قربانی دی ہے، تو میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، اس لیے کہ وہ کلمے کے نام پر ذبح کیے گئے۔ تو جو جس ملک کا وجود کلمے کے نام پر آیا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہے تا قیامت باقی رکھیں گے۔ اور پاکستان کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی مدینہ طیبہ سے ملتا ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ادھر میں نے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ کا مطلب بھی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو اسلام مملکت اسلامیہ پاکستان جو ہے الحمدللہ اس کی نسبت دین اسلام کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک رہے گا۔ باقی انڈیا نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی خواہشیں پوری کی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2019 کے اندر انہوں نے کچھ طیارے بھیجے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان تو اس کا کیا جواب دیا۔ تو اب بھی الحمدللہ پاکستان نے بہت مضبوط اور بہت جو ہے طاقتور قسم کا نظریہ پیش کیا کہ اگر تمہاری طرف سے کسی طرح کی بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان اس کا انشاءاللہ بھرپور جواب دے گا، اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ جواب ضرور دے گا۔ وہ یاد ہے کسی دور میں گانا مشہور ہوا تھا نور جہاں کا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں بھی دے تو لب دی پھرے بازار پورے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے فوجی جوان ایسے ہیں جو دکانوں پر ان کو ان جیسے جذبے والے لوگ آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ اللہ جذبہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہے، دین اسلام کی بنیاد پر ہے۔ تو ہماری پاک فوج الحمدللہ واحد ایک منظم ادارہ ہے۔ میں پاکستانی عوام سے بھی جو ہے درخواست کروں گا کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت دیکھیں نا، انڈیا پکی بات ہے سب مانتے ہیں کہ وہ عالم کفر ہے، ہندو ہیں، کافر ہیں، ان کا پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنا یا پاکستان کے کسی فرد کی شہادت کے بارے میں بھی سوچنا، یہ سراسر کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اس میں تو کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اس میں ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور ہمارے تاجر بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دامے درمے سخنے ان کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ پاکستان آرمی الحمدللہ وہ جتنا بھی خرچہ کرے تو ہمارے تاجر حضرات بڑھ چڑھ کر چندہ دینے کی شکل میں جہاد میں حصہ لیں، جانی مالی ہر طرح کی قربانی کریں۔ بلکہ میری تو خواہش ہے کہ ہمیں اگر موقع ملے تو انشاءاللہ العظیم ہم مورچے اول کے اوپر لڑنے کے بھی تیار ہیں۔ الحمدللہ ہمارے فوجی جوان تو ٹرینڈ ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبہ تو ہے جہاد کا، اور الحمدللہ یہ پورے پاکستان کی ہر چھوٹے بڑے برے مرد عورت سب کے اندر یہ جذبہ موجود ہوگا کہ اگر وقت آیا ملک کو جو ہے جان لٹانے گا تو انشاءاللہ سارے جان لٹائیں گے۔